ارحم گھر جا کر اپنے بابا کی گاڑی لایا، گاڑی کو بیک سائڈ پہ جا کے کھڑا کیا اور وہیں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اصغر حیات کے بے ہوش وجود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا اور ڈگی میں ڈال کے واپس آیا۔ کچن میں آ کے نگاہ دوڑائی تو راشدہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ باقی کے ملازم بھی شاید کوارٹر میں تھے۔ وہاں سے فرش صاف کرنے کا سامان لیا اور ڈرائنگ روم میں آیا۔ اچھے سے فرش اور باہر گاڑی تک جہاں جہاں خون کے نشان تھے وہاں سے جگہ صاف کی، کپڑے کو اچھے سے دھو کے آیا، گاڑی میں بیٹھ کے گہری سانس لی اور گارڈ کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ اس دوران دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ مائسہ کے کردار پہ کوئی بات بنے۔ سنسان جگہ پہ آ کے گاڑی روکی، ڈگی کھول کے اصغر حیات کی سانسیں چیک کیں جو چل رہی تھیں، مطلب وہ زندہ تھا، اور ہم نے اسے ڈگی سے نکال کے باہر نکالا اور پھر اس پہ ٹھوکروں سے کئی وار کیے۔ اگر اس وقت مجھے اپنی بہن کی فکر نہ ہوتی تو تمہارا اچھا بندوبست کرتا، اصغر حیات کے چہرے پہ ٹھوکر مارتا ہوا گررا کے بولا اور واپسی کی جانب قدم لیے۔ السلام علیکم پھپھو، حیام نے سنجیدہ لہجے میں سلام کیا تو صفیہ بیگم کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے فون کیا؟ صفیہ بیگم کی بات پہ حیام نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ مجھے حسام یا بسام کا نمبر چاہیے، پرسنل نمبر چاہیے، ابھی اسی وقت۔ حیام کی سنجیدہ آواز پہ صفیہ بیگم کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں سینڈ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ حیام نے فون بند کر کے مائسہ کی جانب دیکھا جو اس کے پاس لیٹی سو رہی تھی۔ چہرے پہ ابھی بھی سوجن تھی۔ انان اور نبال کو یہ کہہ کے ٹال دیا تھا کہ وہ واش روم میں گر گئی تھی، جبکہ ارحم نے واپس آ کے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس مائسہ کے لیے میڈیسنز اور چہرے کے زخموں پہ لگانے کے لیے ٹیوب لے کے آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے گھر سے کچھ ملازم اور گارڈز راجپوت مینشن میں تعینات کر دیے تھے، اور جو پہلے کام کرنے والے تھے انہیں نکال دیا تھا۔ انان کے پوچھنے پہ اس نے بس یہی کہا تھا کہ اس کے بابا نے بتایا ہے کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے، جس پہ انہوں نے مزید سوال نہیں کیے۔ آپ سچ میں حسام کا نمبر اس حیام کو دینے لگی ہیں؟ فرح کے کہنے پہ صفیہ بیگم نے گھور کے اسے دیکھا۔ پاگل نہیں ہوں میں، اور کب سے بکواس کی ہے تمہیں کہ اس حسام کے ساتھ رہا کرو، جلد از جلد اسے اپنے جال میں پھنساؤ، لیکن تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم دونوں کچھ کر لیتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ تم دونوں سے بسام اور حسام کی شادی کروا کے ان بہنوں کو طلاق کے پیپرز بھجوا دیتی، صفیہ بیگم نے چلا کے کہا تو ثنا نے اپنا سر جھٹکا۔ پھنسائیں کیا خاک، وہ دونوں تو 24 گھنٹے اپنے بھائیوں کے سر پہ مسلط رہتے ہیں۔ وہاں ہاسپٹل میں بیٹھ کے اپنا آپ مریض لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب چپ کرو تم، ڈال لی سم، صفیہ بیگم نے انہیں چپ کروا کر فہد سے کہا جو موبائل میں سم ڈال رہا تھا۔ جی ہو گیا، فہد نے موبائل آن کر کے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب اس موبائل میں واٹس ایپ بناؤ، اس پہ حسام کی تصویر لگاؤ، اور پھر تم حیام سے حسام بن کے بات کرو گے اور اسے اتنا ذلیل کرو گے کہ وہ خود یہ رشتہ توڑ دے یا خود کو ختم کر لے۔ اپنے موبائل سے حیام کو نمبر سینڈ کرتے ہوئے کہا تو فہد نے کہا لگایا، آپ فکر مت کریں موم، بہت اچھا سبق سکھاؤں گا اسے میں۔ میسج کی رنگ ٹون پہ حیام نے جلدی سے موبائل آن کیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ صفیہ بیگم نمبر سینڈ کر دیں گی۔ جلدی سے نمبر سیو کر کے میسج ٹائپ کیا، حسام راجپوت۔ اف، کیا سوچیں گے حسام کہ ڈی پی پہ پکچر دیکھ کے بھی یہ سوال کر رہی ہوں، کہوں گی کیا ان سے؟ یس۔ میسج پڑھ کے حسام کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ بری طرح سے اپنے لب کچلتے کئی بار میسج لکھا، پھر مٹا دیا۔ میں حیام بات کر رہی ہوں۔ میسج سینڈ کر کے نظریں اسکرین پہ جما دی۔ میسج اسی وقت سین ہو گیا، لیکن آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ 5 منٹ، 10 منٹ گزر گئے۔ موبائل کی اسکرین پہ اب حیام کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں حسام کہ آپ آ جاؤ، میں اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی۔ مجھ سے چاہے کوئی رشتہ نہ رکھیں، لیکن وہ تو آپ کی بہنیں بھی ہیں نا، اس رشتے سے ہی ان کی حفاظت کر لیں۔ آپ نہیں آ سکتے تو کیا میں انہیں وہاں بھیج دوں؟ میں یہاں بابا کے پاس رہ لوں گی۔ حسام کی تصویر کو زوم کیے،
روتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی جیسے وہ اس کی سن لے گا۔ تبھی میسج آیا۔ حیام نے ڈوبتے دل سے میسج آن کیا۔ مسز حسام راجپوت، ایم آئی رائٹ؟ حسام کے میسج پہ گالوں میں گلال سا بھر گیا۔ مطلب وہ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا۔ دل خوشگمان ہونے لگا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حیام کے میسج پہ اس نے بیزی ہونے کا بتایا، اور پھر کافی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حیام اسے دن میں نہ جانے کتنے میسج کرتی۔ وہ اسے یہاں آنے کا بھی کہہ چکی تھی کیونکہ وہ بہت کم جواب دیتا تھا، جس پہ وہ اس سے کھل کے بات نہیں کر پاتی تھی۔ کئی بار حیام نے کال کی جسے حسام کاٹ دیتا۔ حیام سوئی ہوئی تھی جب فون پہ آنے والی مسلسل کالز پہ اٹھ بیٹھی۔ کال اٹینڈ کر کے جیسے ہی موبائل کان سے لگایا تو فون بند ہو گیا۔ حیام نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھا۔ حسام کی کالز دیکھ کے ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ تبھی اس کا میسج آیا، ڈو یو لو می؟ میسج وصول ہوا تو کانپتے ہاتھوں سے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آئی ڈونٹ نو بٹ آئی نیڈ یو پلیز۔ بے بسی سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ وہ کیوں اچانک سے یہ سوال کر رہا تھا؟ کیا اسے اتنے دنوں میں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے؟ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا جبکہ ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ دین پروو اٹ بیب۔ میسج پڑھ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ہاؤ کین آئی پروو دس؟ ہچکیوں سے روتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تو فوراً سے جواب موصول ہوا، اٹس ٹو ایزی بیب، لیٹ می شو یو مائی گرل فرینڈس پک، یو ہیو ٹو میک اے سیم پک لائک ہر، اوکے؟ کتنی دلیری سے وہ اپنی گرل فرینڈ کا بتا رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی، ضرورت تھی اس شخص کی۔ وہ جیسا بھی تھا اسے قبول تھا، اور وہ اسے بتا تو چکا تھا کہ لندن میں ایک مشہور بزنس مین بننے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، جس پہ حیام نے نہ جانے کس طرح ضبط کیا تھا۔ میسج کی رنگ ٹون پہ جیسے ہی میسج اوپن کیا تو ایک لڑکی کی اتنی نازیبا تصویر کو دیکھ کے موبائل ہاتھوں سے چھوٹ گیا، اور وہ وہیں بیڈ پہ اوندھے منہ گر کے ہچکیوں سے رونے لگی۔ سینڈ می یور پک سیم لائک دس اینڈ آئی پرومس آئی ول بی یورس۔ میسج پڑھ کے وہ دھاڑے مار مار کے روئی۔ ڈی پی پہ لگی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر اسے خود کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فون کو بیڈ سے نیچے پھینک کے گھٹنوں میں سر دیے وہ ساری رات روتی رہی، لیکن اسے اس شخص کی ضرورت تھی۔ ایک تصویر ہی تو ہے۔ ساری رات رونے تڑپنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی، اور نظریں گھما کے فون کو تلاش کرنا چاہا جو زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے وہ اس موبائل کے پاس آئی، اسے آن کیا جہاں اس کا ہی میسج تھا، آئی ایم ویٹنگ بیب، آئی ایم یورس، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی شائے، جسٹ شو می، آئی واننا سی یو۔ میسج پڑھتے ہوئے چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے سارے جذبات مر چکے ہوں۔ موبائل کو سوئچ آف کر کے صوفے پہ اچھالا اور واش روم میں جا کے بند ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا حسام تم اپنی عزت کو یوں بے عزت کرو گے۔ 10 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواؤ، ورنہ ابھی جا کے تمہارے بھائی کو سب بتاؤں گا کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کروانے کی پلاننگ کیے بیٹھی ہے اس کی بہن۔ کیسر حیات کی بات پہ صفیہ بیگم نے دانت پیسے۔ سب غلطی تمہارے بھائی کی ہے۔ میں نے سارا کام مکمل کیا تھا، گھر کے کام کرنے والے سے لے کے چوکی دار تک سب کو خرید لیا تھا، اور وہ تمہارا پاگل بھائی ایک لڑکی کو قابو نہ کر سکا۔ صفیہ بیگم نے چلا کے کہا تو کیسر حیات کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بکواس بند کرو بڑھیا، میرے بھائی کا جو حال کیا اس کا بدلہ تو میں اس پولیس والے کے بیٹے سے اور تمہاری بھتیجی سے سود سمیت لوں گا۔ میرا منہ بند رہے اور تمہاری بھتیجی کے ساتھ ہونے والے واقعے کا الزام تم پہ نہ ڈال دوں تو جتنی جلدی ہو سکے پیسے بھیج دو۔ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کہاں سے بھیج دوں؟ صفیہ بیگم نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ 11 سال پہلے بھول گئیں تم نے کیا 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 تھا؟ کیسر حیات کے طنزیہ لہجے پہ صفیہ بیگم ساکت سی ہو گئی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ان کا راز ایسے جان جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ چکی ہو۔ جس گینگ کو تم پال رہی ہو وہ ہماری ہی ہے۔
تو بڑھیا تمہارا سارا اعمال نامہ ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس پڑا ہے، تو چپ چاپ کر کے جیسے بھی کر کے پیسے بھیج مجھے۔ دھاڑتے ہوئے اپنی بات کہہ کے فون بند کر دیا۔ حیام راجپوت، بہت شدت سے انتظار ہے تمہارا۔ ایسا حشر کروں گا تمہارا کہ تمہارا شوہر کیا خود بھی اپنا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرو گی۔ کم ان، حیام نے فائلز پہ سر جھکائے کہا تو ارحم دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ ارحم کی چہکتی آواز پہ حیام نے فائلز میں سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اتنے دنوں بعد وہ آج آیا تھا۔ شاید وہ حیام کو ٹائم دے رہا تھا اس واقعے سے نکلنے کا، یا سچ میں وہ بہت مصروف تھا۔ حیام نے سر جھٹک کے سلام کا جواب دیا تو وہ کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ مسکراتی نظروں سے حیام کو دیکھتا وہ ہمیشہ اسے الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا، جیسے ابھی اس کی محبت کی آنچ لیے نظریں حیام کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ کوئی کام تھا ارحم؟ حیام نے دوسری فائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے آفس میں میرا کیا کام؟ میں تو تم سے ملنے آیا تھا۔ ارحم کے صاف جواب پہ ایک پل کو حیام گڑبڑا گئی۔ ان لوگوں نے اسے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ ابھی خود اس نکاح کے انجام سے ناواقف تھیں۔ حیام کو کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ ارحم کو بتا دے، لیکن ہر بار اسے یہ موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے گی، چاہے نکاح کا جو بھی انجام ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب ارحم اس راستے کا مسافر بنے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر گھر پہ ملتے ہیں، مجھے کام سے جانا ہے اور پھر وہاں سے یونی بھی۔ حیام نے اپنا بیگ اور فائل اٹھاتے ہوئے کہا تو ارحم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو چلو ساتھ چلتے ہیں، تمہیں یونی ڈراپ کر دوں گا، راستے میں کچھ کھا بھی لیں گے۔ حیام کی بات سنے اپنی سنا کے تیز تیز قدم بڑھاتا اس سے پہلے آفس سے نکل گیا۔ اف، یہ لڑکی پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے، جیسے مجھے پتہ نہیں یہ سب مجھ سے دور جانے کے بہانے ہیں۔ ارحم انصاری مر کے بھی تم سے دور نہ جائے، ابھی تو فی الحال زندہ ہوں۔ خود سے باتیں کرتے اپنی ہی بات پہ کہا لگایا تو پیچھے سے آتی حیام نے تعجب سے ارحم کی پیٹھ دیکھی۔ کبھی کبھی کتنی عجیب حرکتیں کرتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے بچپن والا کم گو خاموش رہنے والا ارحم ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ارحم نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے حیام سے پوچھا۔ کیسر گروپ آف انڈسٹریز، اس فائل پہ سائن کروانے ہیں۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنی سیکرٹری کو بھیجو، ایک سائن کے لیے تمہیں خود جانے کی کیا ضرورت؟ ارحم نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے حیرانگی سے کہا۔ فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کرنے والے ہیں۔ میٹنگ والے دن مجھے گھر جانا پڑ گیا تھا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میری سیکرٹری نے میٹنگ تو اٹینڈ کر لی تھی، لیکن انہوں نے سائن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کہا تھا کہ میں ان کے آفس آ کے سائن کروا لوں اور پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس بھی کر لیں گے مجھ سے۔ مجھے بھی ٹھیک لگا تو آج جا رہی ہوں۔ انکل کو پتہ ہے اس بارے میں؟ ارحم کے نئے سوال پہ حیام نے چڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی تو وہ اس کے بابا کا ریکارڈ بھی توڑ دیتا تھا سوال جواب میں۔ ہاں بتایا تھا، بابا کا کہنا ہے کہ کافی نام سنا ہے اس کمپنی کا، مگر کبھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا تو ارحم کا کہا گونجا۔ تو حیام نے دانت پیس کے اس کی طرف دیکھا۔ اگر مجھ پہ غصہ آ رہا ہے تو کر لو، آئی وونٹ مائنڈ۔ تم بہت عجیب ہو ارحم، حیام نے تعصب سے سر ہلا کے کہا تو ارحم نے سر کو خم دے کے جیسے اس اعزاز کو قبول کیا۔ چلو پہنچ گئے ہم، ارحم نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا۔ تم کدھر؟ یہیں سکون سے بیٹھو، وہاں بھی تم اپنے سوالات سے میرا کانٹریکٹ کینسل کروا دو گے۔ ارحم کو اترتے ہوئے دیکھ کے حیام نے آنکھیں دکھا کے اسے کہا تو ارحم منہ بسور کے واپس بیٹھ گیا۔ حیام جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوئی وہاں 2 سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حیام نے الجھ کے ارد گرد دیکھا جب ایک سیکیورٹی گارڈ اس کی طرف آیا۔ میڈم وہ صاحب جی آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل آج کمپنی کی طرف سے پارٹی رکھی گئی تو سارا اسٹاف اس لیے جلدی چلا گیا۔ صاحب آپ کو بتانا بھول گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جیسے ہی آپ آئیں آپ کو 2nd فلور پہ ان کے آفس میں بھیج دوں۔ گارڈ کے جواب پہ حیام نے مسکرا کے سر ہلایا جبکہ دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ 1 منٹ میں آئی۔ حیام واپس آئی تو دیکھا ارحم کی گاڑی سامنے نہیں تھی۔ اسے لگا شاید وہ پارکنگ میں چلا گیا ہو، ورنہ وہ اسے ساتھ لے جاتی۔ موبائل نکال کے اسے میسج سینڈ کر کے
اپنے قدم لفٹ کی جانب بڑھائے۔ حیام جیسے ہی سیکنڈ فلور پہ آئی تو وہاں بالکل خاموشی تھی۔ گارڈ نے کہا تھا کہ لفٹ کے دائیں جانب جو سیکنڈ روم ہے وہ کیسر حیات کا آفس ہے۔ حیام نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اپنے قدم آفس کی جانب بڑھائے۔ جیسے ہی آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہونا چاہا، سامنے ٹیبل کے ارد گرد 5-6 لوگوں کو بیٹھا دیکھ کے حیام کے قدم دروازے پہ ہی رک گئے۔ کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا تو اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے اپنے قدم پیچھے لیے۔ ایک سائڈ پہ پڑی چیئر پہ حیام کو کسی وجود کا گمان ہوا جو اس وقت اندھیرے میں تھا۔ آئیں حیام میڈم، آپ کا ہی انتظار تھا، کیسر حیات نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو حیام نے اپنے قدم پیچھے لیے اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر وہ اس وقت اتنا ڈر چکی تھی کہ اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ قدم کہاں رکھ رہی تھی اور پڑ کہاں رہے تھے؟ کچھ دیر پہلے مائسہ کی حالت یاد کر کے چہرہ پل میں آنسوؤں سے تر ہوا۔ اللہ رحم، سسکی کی صورت میں الفاظ ادا ہوئے، جبکہ حیام کے بھاگنے پہ کیسر حیات بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ حیام کو بالوں سے پکڑ کے ساتھ والے ٹیبل پہ پٹخا۔ حیام کی چیخ بے ساختہ تھی، لیکن خود میں ہمت کر کے اٹھی۔ اپنے ارد گرد ان 5 مردوں کو دیکھ کے حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دیکھو مجھے جانے دو، روتے ہوئے حیام نے کہا تو ان سب کے کہے گونجے۔ رکھ بھی کون رہا ہے تمہیں، جانے دیں گے، اس سے پہلے اپنا دل تو خوش کر لیں، کیسر حیات نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جس پہ حیام نے اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری تو وہ تڑپ کے پیچھے ہوا۔ ارد گرد کی ٹیبل پہ پڑی جو بھی چیز حیام کے ہاتھ میں آئی، حیام نے اپنے بچاؤ کے لیے ان پہ پھینکی، جس پہ ان کے کہے گونجتے اور فرش پہ جا بجا کانچ کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ کیسر حیات کے ساتھ موجود ایک شخص نے آگے بڑھ کے حیام کے ہاتھ سے کی بورڈ جسے وہ اٹھا کے مارنے والی تھی چھین کے نیچے پھینکا اور اپنے ہاتھ کا مکہ حیام کے جبڑے پہ مارا۔ درد کی شدید لہر حیام کو اپنے رگ و پہ میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لڑکھڑا کے نیچے گرنے لگی تو اس شخص نے گردن سے پکڑ کے ٹیبل پہ دھکا دیا۔ اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے حیام نے رخ موڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، نہ جانے وہ کیا بک رہے تھے، مگر حیام کو کچھ نہ سنائی دے رہا تھا اور کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے دھندلے عکس کے۔ حیام نے اپنا سر تھام کے سامنے دیکھنا چاہا جہاں وہ 5 مکروہ ہنسی ہنستے حیام کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ جب کیسر حیات آگے بڑھا اور حیام کا جبڑا ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال اتنی زور سے دبوچے کہ حیام کو اپنے بال جڑ سے نکلتے محسوس ہوئے۔ بولنے کی کوشش کی مگر جبڑے سے نکلنے والے درد کو ٹیسیں پورے جسم میں محسوس ہوئیں۔ میرے بھائی کو مارا تھا نا تم نے حیام راجپوت، اب تمہیں جیتے جی میں ماروں گا اور پھر پوری دنیا تمہاری بربادی کا تماشا دیکھے گی۔ حیام نے ادھ کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو آنکھوں میں ہوس اور حیوانیت لیے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا یہ حیام سمجھنے سے قاصر تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اور اپنے پاؤں سے اس کی ٹانگ پہ ٹھوکر مارنے کی کوشش کی، جس سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حیام نے پلٹ کے اٹھنا چاہا تبھی کیسر حیات نے پیچھے سے اس کی فراک کھینچی جو کندھے سے لے کے کمر تک پھٹتی چلی گئی۔ کتیا، مجھے دھکا دیتی ہے، حیام کو بالوں سے پکڑ کے فرش پہ پھینکا۔ فرش پہ اوندے منہ گرنے سے نیچے بکھرے کانچ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حیام کے پیٹ میں گھستا چلا گیا۔ ماں، اللہ، سسکی کی صورت میں زبان سے بمشکل 2 لفظ ادا ہوئے، چہرہ خون اور آنسوؤں سے تر تھا۔ زندگی تیری امانت ہے، جب چاہے واپس لے لینا اللہ، لیکن جس عزت سے دنیا میں بھیجا اسی عزت سے واپس اپنے پاس بلانا۔ مجھے ذلت کی موت سے بچا لے اللہ، مجھے اس رسوائی سے بچا لے۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ زور ڈال کے اٹھتے ہوئے خاموش لبوں سے دعا کی تو درد سسکیوں کی صورت اختیار کر گیا۔ تبھی کیسر حیات نے بازو سے پکڑ کے حیام کو سیدھا کیا جو پیٹ پہ ہاتھ رکھے کراہ رہی تھی۔ میرے بھائی کے سر پہ وار کیے تھے نا، اب دیکھ اپنا پاؤں۔ اس کا پاؤں کھبے ہوئے کانچ پہ بری طرح سے دبایا کہ کانچ کا ٹکڑا اندر دھنستا چلا گیا۔
جبکہ حیام کی دلدوز چیخوں سے در و دیوار بھی ہل گئے۔ اللہ ماما پلیز حسام، چیخوں سسکیوں آہوں میں صرف انہیں ہی پکارا جن سے حیام راجپوت کو محبت تھی، جبکہ حیام کی آہو پکار پہ ان درندوں کے کہے گونج رہے تھے۔ ارحم جو کار کو سائڈ پہ کیے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، کھڑکی پہ ہونے والی مسلسل دستک پہ ہڑبڑا کے شیشہ نیچے کیا تو اپنے سامنے اپنے بابا کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کے جلدی سے باہر آیا۔ جی بابا، آپ یہاں؟ مجھے چھوڑو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یونیورسٹی نہیں گئے؟ انصار صاحب نے کرخت لہجے میں استفسار کیا تو ارحم نے منہ بسور کے انہیں دیکھا۔ یونیورسٹی گیا تھا، لیکچر فری تھے تو آ گیا، کندھے اچکا کے کہا تو انصار صاحب نے گھور کے اسے دیکھا۔ تو یہاں کیا گارڈ کی نوکری شروع کر دی؟ طنزیہ لہجے میں کہا تو ارحم نے پھر معصوم شکل بنا کے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں تو وہ تو میں حیام کے ساتھ آیا ہوں۔ تو میں کیا اندھا ہوں جو مجھے حیام نظر نہیں آ رہی؟ یا راتوں رات اس کے ہاتھ مسٹر انڈیا کی گھڑی لگ گئی جو وہ غائب ہو گئی؟ مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو، سچ بتاؤ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یار بابا سچ میں حیام نے اس کمپنی کے ساتھ نیا پروجیکٹ کرنا ہے، سائن کے لیے بلایا تھا اسے، وہاں دھوپ تھی تو اسی لیے سائڈ پہ گاڑی پارک کر لی۔ اور ہم نے چڑ کے جواب دیا تو انصار صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب کار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ جس کمپنی کا سارا اسٹاف اور باس چھٹی پہ ہے وہاں وہ سائن کروانے گئی ہے؟ انصار صاحب نے گرج کے کہا تو اور ہم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کمپنی کے مالک نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ سائن کیا ہے فورن کمپنی کے ساتھ، اسی خوشی میں پارٹی ارینج کی ہے جہاں ملک کے سبھی نامور بزنس مین شامل ہوں گے۔ آج اچھی سیکیورٹی وہاں ہونی چاہیے تھی جو میں نے خود ارینج کروائی ہے، اور اب اپنی ٹیم کے ساتھ چیک کرنے جا رہا ہوں۔ انصار صاحب جیسے جیسے بتا رہے تھے اور ہم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن بابا آدھا گھنٹہ ہو گیا حیام کو گئے، اور ہم نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے کہا، اور پھر ایک دم اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ دونوں گارڈ اسے دیکھ کے بری طرح سے گڑبڑا گئے۔ جو میڈم آئی تھی وہ کہاں ہے؟ گارڈ کا گریبان پکڑ کے اور ہم نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یہاں کوئی بھی۔ ابھی وہ اپنی بات پوری کرتا اور ہم نے ایک گھونسا اس کے منہ پہ مارا، اور ہم ابھی دوبارہ کچھ کہتا جب دوسرا گارڈ پولیس کو دیکھ کے ڈر گیا۔ صاحب جی 2nd فلور پہ۔ گارڈ کی بات سن کے ارحم لفٹ کی جانب بھاگا جو کہ حیام کے اوپر جانے کے بعد خراب کر دی گئی تھی۔ لفٹ نہ کھلنے پہ ارحم نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ یا اللہ، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اس ماں کو بھی نہیں مانگا جس سے بے پناہ محبت تھی، اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہو گیا، مگر آج تجھ سے میں اس لڑکی کی عزت اور زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اپنے ہر قدم پہ ارحم انصاری نے حیام راجپوت کی عزت اور جان کی حفاظت کی دعا مانگی تھی۔ ارحم جیسے ہی اوپر پہنچا تو کانوں میں حیام کی چیخوں اور ان درندوں کے کہوں کی آوازیں پہنچی تو ارحم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بے بسی سے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، نہ جانے کتنے ہی آنسو چہرہ بھگو گئے۔ کیا میں تیرے در سے بھی ٹھکرا دیا گیا؟ نظر گلاس ڈور کے پاس پڑے گلدانوں پہ گئی جہاں سے گلدان پکڑ کے اس میں سے پھول نکالا اور دونوں ہاتھوں میں گلدان پکڑے اندر داخل ہوا جہاں وہ 5 درندے حیام کے ارد گرد کھڑے تھے اور ایک اپنا پاؤں بری طرح سے حیام کے پیٹ پہ دبا رہا تھا۔ اور ہم ایک ہی جست میں ان کے سر پہ پہنچا اور اس گلدان سے بے دریغ ان کے سر پہ وار کر دیے۔ تبھی انصار صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں آ گئے۔ اندر کی صورتحال دیکھ کے ان کی آنکھیں بھی پل میں نم ہوئیں۔ یہ بچیاں تو انہیں ارحم جتنی عزیز تھیں۔ ان کے سونے آنگن میں جب وہ چاروں آتی تھیں تو بے رنگ گھر میں رنگ بھر جاتے تھے۔ اپنے پیچھے پولیس کو دیکھ کے ان 5 نے بھاگنا چاہا۔ ارحم جلدی سے حیام پہ جھکا۔ کسی نے اپنا ایک قدم بھی اس جانب بڑھایا یا آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو ارحم انصاری تم سب کو جان سے مارنے میں سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ شیر سی دھاڑ لیے ارحم غرایا تو اہلکاروں نے اپنے قدم پیچھے روک دیے۔ ارحم نے جلدی سے اپنی چیک والی شرٹ کے بٹن کھولے، حیام کو اپنے ایک بازو پہ منتقل کرتے ہوئے اسے شرٹ پہنائی۔
جبکہ اس دوران نہ جانے کتنے آنسو ارحم انصاری کی آنکھوں سے گر کے حیام کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ حیام، میری زندگی، ہچکیوں کی صورت میں حیام کو پکار کے اپنا سر اس کے سر سے ٹکا دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ ابھی ارحم اپنا جملہ مکمل کرتا کہ حیام نے ہچکی لی، منہ سے خون بہتا ہوا گردن تک چلا گیا۔ اس سے کہنا جس عزت کو بے عزت کرنا چاہا، اس کی حفاظت کرتے مر گئی۔ کہنا جب بھی کبھی میرا ذکر ہو تو لوگوں کو بتانا کہ مسز حسام راجپوت وکٹم نہیں، محافظ بن کر مر گئی، اپنی جان دے کر عزت بچا لی۔ ارحم کیا کر رہے ہو؟ بچی کو ہاسپٹل لے کے چلو۔ انصار صاحب نے ارحم کا کندھا ہلایا تو اس نے خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، پھر حیام کی طرف دیکھ کے جیسے ہوش میں آیا، جلدی سے حیام کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ ارحم نے اپنا ہاتھ حیام کے چھوٹے نازک سے ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پہ اس نے منہ بنا کے نظریں پھیر لیں اور پینٹنگ کرنے لگی۔ ارحم نے خجل سا ہو کے ارد گرد نبال لوگوں کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی؟ ارحم نے پھر سے کوشش کی، جس پہ حیام نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ حسام سے، وہی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، ان کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حیام نے اپنے موٹے موٹے گال پھلا کے کہا۔ تو ارحم کو ایک دم اس حسام نام کی بلا سے حسد ہوئی۔ مجھ سے بھی کر لو، دیکھو انان لوگوں نے مجھے بھائی بنایا ہے، اور جب میں ان کا بھائی بن گیا ہوں تو I promise I will always protect them like a good brother۔ تو پھر میں بھی بھائی بنا لوں، مجھے بھی پروٹیکٹ کرنا۔ حیام نے معصومیت سے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھ کے ارحم کی طرف دیکھ کے کہا، نہیں بہنیں تو بن گئیں، تم فرینڈ بن جاؤ۔ فرینڈ بننے سے کیا ہوگا؟ پروٹیکٹ تو تم انہیں کرو گے، حیام نے منہ بسور کے کہا۔ تو ارحم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ فرینڈ بن کر تمہارے سارے درد میں لے لوں گا، تمہاری ہر بات بن کہے سمجھ لوں گا، ہمیشہ تمہارا سایہ بن کے رہوں گا۔ اب فرینڈس؟ حیام کا ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے کہا، جو اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ICU کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ارحم انصاری کو اس وقت لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار گیا۔ آنکھیں ایک پل کو بھی خشک نہ ہوئیں۔ گزرنے والے ضرور پلٹ کے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھتے جو بغیر شرٹ کے خون سے رنگے جسم کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے رو رہا تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ مجھے دیکھو، میرے جیسے ٹھکرائے ہوئے پتھر دل شخص کو ایک عورت کی محبت رلا رہی ہے جو شاید میرا مقدر بھی نہیں۔ انان رک جاؤ، میرے کلر واپس کرو، نیچے مت جانا یار۔ انان کے پیچھے رنگوں سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ بھاگتی حیام چلا کے انان سے کہہ رہی تھی، جو اس کے کلرز لے کے بھاگ رہی تھی۔ حیام جو انان کے نیچے جانے پہ غصے سے نیچے کی جانب بڑھی، مگر سامنے سے آتے ارحم انصاری سے بری طرح سے ٹکرا گئی، جس کے باعث رنگ برنگی رنگوں سے رنگے ہاتھ ارحم انصاری کی آف وائٹ شرٹ کو رنگ چکے تھے۔ حیام نے گھبرا کے قدم پیچھے لیے، جبکہ ارحم حیام کا لمس اپنے دل کے مقام پہ پا کے ساکت ہو گیا تھا۔ حیام کچھ پل اس کی ڈانٹ کا انتظار کرتی رہی، اور جب وہ کچھ نہ بولا تو واپس اوپر کو بھاگ گئی۔ خیال سے چونک کے ارحم نے اپنے سینے کو دیکھا، جو آج حیام کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ تب وہ ساکت ہوا تھا اور آج بے جان۔ ارحم اس وقت ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھا تھا۔ حیام کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انصاری صاحب نے رضوان صاحب کو کال کر کے یہی بتایا کہ حیام کو لاہور میٹنگ کی وجہ سے جانا پڑ گیا اور وہ ابھی وہیں جا رہے ہیں، اس لیے حیام ان کے ساتھ ہے اور وہاں ان کے آبائی گھر میں ٹھہر جائے گی۔ وہ میٹنگ کے لیے پہلے بھی 1-2 بار ملک سے باہر جا چکی تھی، اس لیے رضوان صاحب کی تسلی کروا کے انہوں نے حیام کے فون سے انہیں میسج بھی ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ جی کہیے ڈاکٹر، کب تک ہوش آئے گا حیام کو؟ ارحم نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے تعصب سے اس لڑکے کو دیکھا جو کل شام سے ICU کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ مسٹر جو
بتانے جا رہی ہوں آپ کو، حوصلہ رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ جلدی بتائیں ڈاکٹر، کیا بات ہے؟ اور ہم نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کے فکر مندی سے استفسار کیا۔ مسٹر، آپ جانتے ہیں کہ ان کے پیٹ پہ کانچ کا ٹکڑا لگا تھا جس پہ مسلسل دباؤ ڈالا گیا تھا، جس سے وہ کافی گہرائی تک چلا گیا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے نکالنا کافی مشکل ثابت ہوا تھا ہمارے لیے۔ آپ سیدھی طرح بتائیں کیا بات ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ مار کے دھاڑا تو ڈاکٹر نے ڈر کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اگر صرف ان کے پیٹ پہ کانچ کا ٹکڑا لگتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس پہ مسلسل دباؤ اور اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے پیٹ میں رہنے کے باعث ان کی باڈی اندر سے بہت ڈیمیج ہو چکی ہے، اس لیے 100 میں سے 1% چانسز ہی ہیں کہ وہ کبھی ماں بن سکیں۔ اگر اچھا علاج ہو تو چانسز بڑھ سکتے ہیں، لیکن 100% پر پھر بھی نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر آگے بھی کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ارحم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ ارحم نے دھندلی آنکھوں سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے پلٹا تو پاؤں کرسی سے بری طرح سے الجھا، منہ کے بل گرنے سے خود کو بچایا اور آنسوؤں سے تر آنکھیں لیے حیام کے روم کے باہر آ کے کھڑا ہوا۔ اندر داخل ہو کے پیٹھ دروازے سے ٹکا کے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ تم شادی کر لو ارحم۔ حیام کی آواز پہ ارحم نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سچی؟ آواز میں دنیا جہان کی خوشی سمو کے حیام کی جانب متوجہ ہوا، جو ان کے گھر انصار صاحب کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی، جن کی طبیعت ناساز تھی۔ ہاں نا، میرا بہت دل کرتا ہے بچوں سے کھیلنے کو۔ یہاں سوسائٹی میں بھی کوئی ہمارا جاننے والا نہیں، ورنہ ان کے بچوں سے کھیل لیتی۔ تمہارے بچے ہوں گے تو دن رات جب چاہے ان کے ساتھ کھیل لیا کروں گی اور اپنے پاس بھی رکھ لیا کروں گی۔ اسی بہانے تم میاں بیوی کو پرائیویسی بھی مل جایا کرے گی۔ اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ کے چہرے پہ نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ لیے وہ ارحم کو اپنی پلاننگ بتا رہی تھی۔ انشاءاللہ ہمارے بچے ایک ساتھ ہی دنیا میں آئیں گے، زومانی لہجے میں کہہ کے وہ کچن سے باہر نکلنے لگا، جبکہ حیام اس کی بات پہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو ویسے، دوست کرتے ہو اور دوست کے لیے شادی نہیں کر سکتے۔ تمہاری شادی سے صرف مجھے تھوڑی فائدہ ہوگا، اس گھر میں ایک بہو آ جائے گی جو انکل اور دادا کا خیال بھی رکھے گی۔ ابھی حیام کچھ اور کہتی جب ارحم نے پلٹ کے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش کروا دیا۔ خیال تو تم ہی رکھو گی اور بچے بھی ایک ساتھ ہی آئیں گے ہمارے۔ اب زیادہ منہ چلایا تو بہت برا ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں، دیکھنا انشاءاللہ میرے تم سے زیادہ بچے ہوں گے جن سے میں دن رات کھیلوں گی، اور تمہیں میں ان کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گی۔ ہائے میرے معصوم گول مٹول ننھے ننھے پیارے پیارے سے بچے، اف ماشاءاللہ، مجھے تو سوچ کے ان پہ پیار آ رہا ہے۔ وہ کبھی زیادہ فری ہو کے بات نہیں کرتی تھی، لیکن آج کالج میں اپنی فرینڈ کے بھائی کا بیٹا دیکھ کے اس کا بھی دل بچوں سے کھیلنے کا کر رہا تھا۔ وہ بچوں کے لیے کتنی پاگل ہے سبھی جانتے تھے، اسی لیے وہ آج ارحم کے سامنے نہ جانے کیسے اپنی خواہش کا اظہار کیے جا رہی تھی، جبکہ ارحم مسلسل مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حیام خفگی سے پلٹ کے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ کاش میرے پاس اختیار ہو حیام، تو تمہارا ہر درد اپنے مقدر میں لکھ لوں، تمہارے ذہن سے اس بھیانک واقعے کو مٹا ڈالوں۔ کاش۔ اپنا سر دروازے سے ٹکاتے حیام کے زرد چہرے پہ نظریں مرکوز کیے ارحم انصاری نے شدت سے کہا، مگر اس کی محبت کی شدت کو دیکھ کے بھی انجان بننے والی اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ حیام کو انصار صاحب لاہور لے آئے تھے۔ حیام نے ہوش میں آ کے مائسا لوگوں کو میسج کر دیا تھا جن کی لا تعداد کالز آئی ہوئی تھیں۔ بیڈ سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں موبائل تھامے، نظریں حسام کے نمبر پہ مرکوز کیے، نہ جانے کتنے آنسو پلکوں کی بار توڑ کے رخسار پہ بہہ چکے تھے۔ میرے دامن میں بہت سے درد آ سمٹے ہیں حسام راجپوت، اب تم سے محبت کا درد نہیں سہ سکتی، تو اسی لیے میں آج سے خود کو تمہاری اس بے درد محبت اور نامکمل رشتے سے آزاد کرتی ہوں۔ تم بھی تو ایک دن میری کمی کو دیکھ کے ٹھکراؤ گے، تو میں ہی تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ تلخ مسکراہٹ سے حسام کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر بلاک کر کے موبائل بیڈ پہ اچھال دیا۔
سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے سب سے بڑی اذیت کیا ملی، یہ کہ تم میرے ہو کے بھی میرے نہیں، یا یہ کہ تم نے ہمارے پاک اور اپنے ان ناپاک رشتوں میں کوئی فرق نہ جانا، یا یہ کہ اپنی عزت بچ جانے کے لیے رب سے میں نے موت کی دعائیں مانگی، اس زندگی کے ختم ہونے کو بہتر جانا جس کا ایک ایک دن تمہاری واپسی کی آس پہ جی رہی تھی، یا یہ زخم جو ہمیشہ کے لیے میرے جسم پہ اپنا نشان چھوڑ گیا ہے، یہ زخم پھر بھی بھر جائے گا، اس کا نشان بھی وقت کے ساتھ مندمل ہو جائے گا، مگر اس کی اذیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ میں نے انا کو کبھی جیتنے نہیں دیا ماں، مگر میری محبت ہار گئی، مجھے حسام راجپوت کی محبت جیتے جی مار گئی ماں، وہ میرے وجود کا حصہ ہو کے میرے درد سے انجان کیسے ہے؟ آپ نے بہت غلط کر دیا میرے ساتھ ماما۔ کمرے میں حیام کی سسکیاں اور آہیں ساری رات گونجتی رہیں، اور پھر ان آنسوؤں میں حیام راجپوت کی ساری شخصیت بھی دھل گئی۔ کیوں؟ میں ہی کیوں اللہ؟ ارحم انصاری ہی کیوں؟ اپنے کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کرتے ہوئے آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ارحم نے چلاتے ہوئے کہا، 2 عورتوں سے محبت کی، لیکن ان دونوں کی محبت میری ذات نہیں، ایسا کیوں؟ گھٹنوں کے بل زمین پہ جھک کے دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے ارحم انصاری کہیں سے بھی وہ مضبوط شخص نہیں لگ رہا تھا جس کی وجاہت پہ یونیورسٹی کی نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی تھیں جن کو وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھورے سلکی بال جو اس کے ماتھے پہ بکھرے رہتے تھے، تیکھی ناک جو اس کے مغرور ہونے کی نشاندہی کرتی تھی، چہرے پہ بلا کی سنجیدگی اور ہلکی بیئرڈ جو اس کی وجاہت میں اضافہ کرتی تھی، وہ شخص جو دنیا کے لیے بالکل الٹ اور حیام کے لیے بس اس کا ارحم تھا، جس کے نرم لہجے، نرم محبت کی آنچ لیے نظروں پہ صرف حیام راجپوت کا حق تھا۔ لیکن ارحم انصاری کو یہ ادراک بہت دیر سے ہوا کہ اس پہ حق رکھنے والی لڑکی پہ اس کا کوئی حق نہیں۔ اب تو وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھے گا تو خود کی نظروں میں گر جائے گا، وہ اس کی نہیں۔ یہ حقیقت کتنی جان لیوا تھی۔ کوئی ارحم انصاری سے اس وقت پوچھتا، جس لڑکی کے بچپن سے خواب سجائے وہ کسی اور کی حقیقت تھی، یہ حقیقت کسی تیز دھاڑ چھری سے جیسے اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ حسام، تم مر جاؤ، اپنی حیام کو سب سے چھپا کے رکھ لوں گا میں، سب سے۔ چیختے ہوئے اپنے کمرے کا سارا سامان زمین بوس کر دیا۔ 15 دن بعد رات کو وہ گھر آئی تھی، اپنا کوٹ اور میڈیکل رپورٹس بیڈ پہ رکھ کے شاور لینے چلی گئی، تبھی نبال اور مائسہ اس کے روم میں آئی۔ حیام کو وہ روم میں داخل ہوتے دیکھ چکی تھی، تبھی وہ اس سے ملنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کتنے دنوں سے گھر نہیں تھی، پہلے جب جاتی تھی دن میں پتہ نہیں کتنی بار کالز کرتی تھی، لیکن اس بار 1-2 وائس میسج کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے ہی وہ روم میں آئی تو حیام واش روم جا چکی تھی، تو وہ بیڈ پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی حیام کا کوٹ اٹھاتے مائسہ کی نظر رپورٹس پہ گئی، جس پہ نبال بھی اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہی کو ضرور کچھ ہوا ہے، تبھی ہم سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پتہ کتنا دل گھبرا رہا تھا میرا، ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ مائسہ نے نبال کو دیکھ کے آہستہ آواز میں فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ضرور طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی فائلز کھول کے رپورٹس پڑھیں، دونوں بہنوں کو لگا کمرے کی چھت ان پہ آن گری ہو۔ حیام؟ نبال کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے حیام کا نام نکلا۔ ان کی بہن کتنی اذیت میں تھی اور اس نے انہیں بتانا گوارا تک نہیں کیا تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مائسہ نے فائلز بند کیں اور نبال کا ہاتھ تھام کے گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے اپنے روم میں لے آئی۔ میری طرف دیکھو نبال، آپ ہی سے کچھ نہیں کہیں گے ہم، سنا تم نے؟ اگر وہ چھپانا چاہتی ہیں تو ہم اپنی زبان پہ ایک لفظ نہیں لائیں گے، سمجھی تم؟ مائسہ نے روتے ہوئے نبال کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کے کہا، جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہماری بہن کی عزت محفوظ ہے، جب رب نے اس کا پردہ رکھ لیا، اس کی حفاظت کر لی، تو ہم بھی اس کا پردہ رکھیں گے، اس بات کا ذکر کبھی نہیں کریں گے، سمجھی تم؟ نبال کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو نبال نے تڑپتے ہوئے مائسہ کو گلے لگا لیا۔ میری بہن مائسہ،
کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ہم کیوں نہیں تھیں اس کے ساتھ؟ نبال دھاڑے مار کے روتی ہوئی چلائی۔ جب میری بہن نے میرا سب سے پردہ رکھا، میری ذات کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیا، تو مائسا راجپوت بھی وعدہ کرتی ہے یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لے گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اس سب کے دوران ارحم نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ وہ خود غرض نہیں تھا، حیام کی خوشی حسام تھا تو اسے بھی حسام عزیز تھا۔ ارحم نے خود بھی کراٹے سیکھے، مائسا لوگوں کو بھی ٹریننگ دلوائی، اس کے علاوہ بھی بہت سی سیلف ڈیفینس اور پسٹل چلانا بھی سکھاتا رہا۔ حیام سے پہلے ارحم نے پولیس فورس جوائن کی تھی، راجپوت مینشن پر سخت سیکیورٹی ہائر کی، جگہ جگہ کیمراز لگائے جن کو مائسا، حیام، انان، نبال اور ارحم کے موبائل سے کنیکٹ کیا گیا۔ حیام لوگوں کی کارز کے فرنٹ اور بیک سائڈ پہ بھی ارحم نے کیمراز لگوائے۔ اس عرصے کے دوران ان پر کافی بار اٹیکس ہوئے جو اس طرح سے کیے گئے کہ وہ حادثہ ہی تصور ہوتے، مگر ہر بار ارحم اور حیام انان لوگوں کی ڈھال بن جاتے اور دشمن ہر بار منہ کے بل گرتا۔ انہیں ابھی تک اس سازش کا معلوم نہیں ہوا تھا، کیونکہ قیصر حیات نے بیان میں کہا تھا کہ اس کی حیام پہ نیت خراب ہوئی تھی۔ باقی حیام کو بھی کچھ یاد نہیں تھا کہ جب اسے مارا جا رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے۔ انہیں کافی لمبی سزا ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہیں کراچی کی جیل میں شفٹ کر دیا گیا، جس کے بعد حیام لوگوں نے کبھی اس جانب دھیان ہی نہیں دیا، اور اب قیصر حیات اپنے ریسورسز استعمال کر کے باہر آ گیا تھا۔ وہ کب آیا یہ بھی انہیں پتہ نہ چل سکا، لیکن اب جنگ کا آغاز تھا جو وہ مر کے بھی جیتنے کو تیار تھے۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ دانیال نے اپنی مٹھیاں بھینچ کے غصہ ضبط کرنا چاہا۔ بسام کو اتنی سردی میں بھی اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، ہاتھ بڑھا کے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ حسام اپنے ہاتھوں میں موجود حیام کی میڈیکل رپورٹس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بسام نے بنا کسی کی طرف دیکھے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو فاتحین اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پیچھے بھاگا۔ بسام، ایم سوری یار۔ فاتحین نے بسام کا بازو تھام کے رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا، ایم سوری یار، میرے اور دانی۔ ابھی فاتحین کچھ بولتا کہ بسام نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ ہمارا فرض تھا، ڈیم اٹ، اس بارے میں ایک بات نہیں سنوں گا، مگر تم لوگوں کے یہاں سے جانے کے فیصلے پہ کبھی معاف بھی نہیں کروں گا، ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا، جبکہ فاتحین بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دکھاؤ کہاں ہے وہ شخص؟ حیام نے ارحم کو دیکھ کے استفسار کیا، جس نے گوری سے ان چاروں بہنوں کو نوازا۔ میں نے کیا ٹائم کہا تھا اور تم لوگ پہنچی کب ہو؟ ارحم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو نبال نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ چلو بیسمنٹ میں۔ اپنے پیچھے ان چاروں کو آنے کا اشارہ کر کے قدم بیسمنٹ کی جانب بڑھائے۔ وہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئیں تو سامنے ایک شخص کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ ماسک دیکھ کے حیام نے ارحم کی جانب دیکھا، جس نے آگے بڑھ کے اس شخص کے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ اصغر حیات۔ انان کے ہونٹوں سے سرگوشی سے بھی کم آواز میں یہ نام ادا ہوا۔ غصے اور نفرت کی شدید لہر انہیں اپنے رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ تبھی نبال آگے بڑھی۔ تم گھٹیا نیچ انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن پہ غلط نگاہ ڈالنے کی؟ بے دریغ مکوں کے وار اصغر حیات کے چہرے پہ کرتے نبال کا بس نہیں چل رہا تھا اسے جان سے مار دے۔ اپنے پاؤں سے اس کے پیٹ پہ ٹھوکر ماری تو وہ کرسی سمیت نیچے گرا، تو ارحم نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا، جبکہ انان نے آگے بڑھ کے نبال کے ہاتھ پکڑے جو ابھی بھی اصغر حیات کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب تمہارے منہ سے ایک ایک لفظ شروع سے آخر تک سچ نکلنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ارحم نے اصغر حیات کے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے غرا کے کہا، تو اس نے اپنے سامنے کھڑی ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جن کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ آج بھی پوری عزت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی ہر سازش ان نازک جانوں کو مضبوط بناتی گئی۔ ارحم نے ہاتھ میں پکڑی بلیڈ کا دباؤ اس کی گردن پہ بڑھاتے ہوئے کہا، تو اصغر حیات نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بتاتا ہوں، اسے پیچھے کرو۔ ارحم نے بلیڈ پیچھے کی
اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ بات صفیہ اور رضوان صاحب کی شادی سے پہلے کی ہے۔ صفیہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنی پسند کا اظہار اپنے گھر والوں سے کیا تو رضوان صاحب نے اپنے والد کے کہنے پہ لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی تو پتہ لگا کہ لڑکا نشے کرتا ہے اور بہت سے غلط کاموں میں ملوث ہے۔ تو انہوں نے یہی بات آ کے اپنے والد کو بتائی، جو صفیہ بیگم نے بھی سن لی، جس پہ ان کے والد نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن رضوان صاحب نے اپنی بہن سے کہا کہ اگر وہ لڑکا شادی کے بعد اس گھر میں ان کے ساتھ رہے گا تو وہ اپنے بابا کو منا لیں گے، کیونکہ ان کی ایک ہی بہن ہے اور وہ اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنی محبت کو چھوڑ کے دکھی ہو۔ لیکن وہ لڑکا اس بات کے لیے نہیں مانا اور غائب ہو گیا۔ صفیہ بیگم اس بات کا قصوروار رضوان صاحب کو سمجھتی تھیں۔ پھر ان کی شادی خاندان کے لڑکے سے ہو گئی۔ جب رضوان صاحب اپنی پسند کی شادی کر کے رخسار بیگم کو لائے تو ان کی نفرت ان سے اور بڑھ گئی۔ صفیہ بیگم کی شادی کے کچھ سال بعد ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ وہ پاکستان آئیں تو رخسار بیگم اور ان کی بیٹیوں سے خار کھانے لگی۔ انہی دنوں ان کا اپنے سابقہ محبوب سے سامنا ہوا، جس نے انہیں بدلہ لینے کے لیے اکسایا۔ انہوں نے رمضان صاحب کی کار کا ایکسیڈنٹ کروانے کا پلان بنوایا، جس میں رضوان صاحب اور رخسار بیگم نے تسلیم بیگم اور رمضان صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے رضوان صاحب اور تسلیم بیگم نہ جا سکے۔ پھر پلان کے مطابق وہ حسام لوگوں کو اپنے ساتھ لندن لے گئیں، جہاں 6 ماہ بعد صفیہ بیگم کی اتفاق سے باتیں سن کے سغرا بیگم کو ہارٹ اٹیک آیا۔ وہ بچ سکتی تھیں، لیکن صفیہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہیں تو وہ انہیں ہاسپٹل نہ لے کے گئیں۔ جب وہ تڑپ تڑپ کے اپنی زندگی ہار گئیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل لے گئیں۔ 10 سال پہلے لندن۔ پھوپھو ہم لوگ 15 دن تک پاکستان واپس جا رہے ہیں، حسام نے کھانا کھاتی ہوئی صفیہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا، جو اب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میرا مطلب رضوان نے تو منع کیا تھا نا۔ جی لیکن میں نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی ابھی یہاں بزنس کو سٹارٹ کیے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، وائنڈ اپ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دانیال اور بسام اپنی آگے کی سٹڈیز وہیں جا کے کنٹینیو کر لیں گے۔ حسام نے موبائل پہ ٹائپنگ کرتے ہوئے جواب دیا تو صفیہ بیگم نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا، جبکہ فرح شاکی نظروں سے اپنی ماں اور حسام کو دیکھ رہی تھی۔ موم یہ کیا کہہ کے گیا ہے حسام؟ یہ کیسے جا سکتا ہے یہاں سے؟ حسام کے جانے کے بعد فرح نے چلا کے صفیہ بیگم سے کہا، جو اب کھانا چھوڑ کے غصے سے بیٹھی تھی، بس بھی کرو یہ حسام نامہ، میرا بس چلے تو ان چاروں کا یہ سفر آخری سفر بدل دوں، مگر تم دونوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری نازل ہو جاتی ہے، صفیہ بیگم نے جھنجھلا کے کہا تو فرح نے ٹیبل پہ پڑے سارے برتن زمین بوس کر دیے۔ مجھے حسام چاہیے موم، ہر قیمت پہ، جو کرنا ہے کریں، لیکن حسام کو روکیں، اپنے بال نوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا کے کہا تو صفیہ بیگم نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے کرتی ہوں میں کچھ، پرومس آپ نہیں جانے دیں گی اسے، فرح نے چلاتے ہوئے کہا تو صفیہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ نہیں جانے دوں گی، بس صبر کرو تم۔ میں نے بسام کی طرف سے مائسہ کے لیے شاپنگ کر لی ہے، دانیال نے گاڑی میں سامان رکھتے ہوئے کہا۔ آج فاتین اور دانیال انان اور نبال کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے۔ بسام کے ایگزامز تھے اس لیے وہ بیزی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بعد میں حسام کے ساتھ چلا جائے گا، اس لیے دانیال نے اس کی طرف سے مائسہ کے لیے کچھ شاپنگ کر لی تھی۔ اور یہ اب بتا رہے ہو؟ فاتین نے غصے سے دانیال کو دیکھا، جو کندھے اچکا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن تو رہ گئے ہیں اور بسام پتہ نہیں کب فری ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کچھ خرید لوں، دانیال نے فاتین کو دیکھ کے کہا، جو باہر کھڑا اسے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ فاتین کو واپس مال میں جاتا دیکھ کے دانیال نے چلا کے پوچھا۔ چاچو اور حیام کے لیے گفٹس لینے، فاتین نے بنا پلٹے جواب دیا۔ تو دانیال نے سر جھٹک کے آنکھیں موند کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ عجیب سے شور پہ دانیال نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اپنی بائیں جانب 2 گاڑیوں کو چکر کاٹتے دیکھ کے دانیال تھوڑا حیران ہوا۔
کیونکہ وہ ایک دائرے میں گھوم رہی تھیں۔ ابھی دانیال کچھ سمجھتا جب ان میں سے ایک بڑی گاڑی فل اسپیڈ سے دانیال کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ دانیال پھٹی آنکھوں سے اس گاڑی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے ہڑبڑا کے کار اسٹارٹ کرنی چاہی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی پوری طاقت سے دانیال کی گاڑی سے ٹکرائی، جس پہ دانیال کی کار ساتھ کھڑی دوسری گاڑیوں میں دھنستی چلی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے دانیال کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ کار کا دائیں جانب سے شیشہ ٹوٹ کے دانیال کے کندھے سے لے کے پیٹ تک جسم کو چیرتا چلا گیا۔ فاتن جو 1 گھنٹے بعد باہر آیا تو باہر ایمبولینس اور پولیس کو کھڑا دیکھ کے اپنی جگہ رک گیا۔ دانی؟ سرگوشی سے بھی کم آواز پہ فاتن کے لبوں سے دانیال کا نام ادا ہوا۔ نہیں وہ یہاں سے چلا گیا ہوگا۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے فاتن نے اپنے قدم پیچھے لیے، ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ زمین بوس ہو گئے۔ ICU کے باہر وہ تینوں غم سے نڈھال بیٹھے ہوئے تھے۔ صفیہ بیگم کو حسام نے بتایا تو وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آ کے چلی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو حسام نے لب بھینچ کے انہیں دیکھا اور جانے دیا۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کے حسام جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا، جبکہ فاتن دیوار سے ٹیک لگائے اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا علی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حسام نے ڈاکٹر سے استفسار کیا، جو کہ اس کا دوست بھی تھا۔ یار حسام، ہم نے بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹر علی نے بے بسی سے اپنے دوست کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن کیا؟ دانیال کوما میں جا چکا ہے۔ اسے کب تک ہوش آتا ہے ہم نہیں جانتے۔ شاید 1 دن، 1 ہفتہ یا 1 سال، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حسام لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہوا، نم آنکھوں سے ICU کے بند دروازے کو دیکھا، جہاں اس کی ماں کا لاڈلا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا۔ حسام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اب نہ وہ آئے گا ہوش میں اور نہ یہ بھائی اسے چھوڑ کے جائیں گے پاکستان۔ صفیہ بیگم کی بات پہ فہد نے کہا لگایا تھا، اب نہ وہ زندوں میں نہ مردوں میں، ساری عمر پڑا رہے گا اس بستر پہ، اور وہ تینوں بھائی اس کی خدمت میں لگے رہیں گے، اور ادھر وہ ان کی بے وفائی پہ روتی سسک سسک کے مر جائیں گی، اور میں بہت جلد حسام سے شادی کر لوں گی۔ صفیہ بیگم کی بات ختم ہونے پہ فرح نے اپنا موبائل سامنے کرتے ہوئے کہا، جس کی وال پہ حسام کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ آج 2 سال بعد دانیال کی رپورٹس میں امپروومنٹ شو ہوئی تھی۔ بسام ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب اسے اپنے کمرے میں کوئی داخل ہوتا محسوس ہوا۔ اسے لگا شاید فاتن ہوگا، اسی لیے وہ مصروف سا اپنے بیگ میں امپورٹنٹ بکس رکھ رہا تھا کہ وہ وہاں رات کو اسٹڈی کر لے گا۔ تبھی اپنے شرٹ لیس سینے پہ کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ بسام نے چونک کے اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ وہ پل میں پہچان گیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ تبھی جھٹکے سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور ثنا کو دھکا دیا۔ بیڈ پہ پڑی اپنی شرٹ پہن کے اس کی طرف رخ کیا، جو ڈھٹائی سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ کم آن بابی، یہ سب تو نارمل ہے آج کل، تم کیوں ہمیشہ ٹپیکل پاکستانی مردوں کی طرح بیہیو کرتے ہو؟ اپنے ہاتھ بسام کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا، جو خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اگر میں ٹپیکل مرد بنا نا تو تمہاری گھٹیا حرکت پہ غیرت کے نام پہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ثنا کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہا اور ایک ہی جھٹکے میں پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ مجھ میں کیا کمی ہے جو تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہو؟ ثنا ایک جھٹکے میں ہی اٹھ کے بسام کے روبرو کھڑی ہو گئی، جو حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤٹ، 2 سیکنڈ میں اپنی گھٹیا شکل گم کرو، بسام نے غرا کے کہا اور اپنا رخ بیڈ کی جانب کر کے اپنی بکس بیگ میں رکھنے لگا۔ تبھی ثنا نے بسام کو کندھے سے تھام کے رخ اپنی جانب کیا۔ نہیں، تم بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں، یا ایسا بھی کیا ہے اس مائسہ میں جسے صرف تصویروں میں دیکھ کے تم پاگل ہوئے پھر رہے ہو؟ ثنا کے چلا کے کہنے پہ بسام نے اسے کندھوں سے تھام کے پیچھے کیا اور اس کے دائیں گال پہ زور سے تھپڑ مارا۔ بیوی ہے میری، میرے وجود کا حصہ ہے۔ بسام راجپوت کو خود سے زیادہ اس پہ یقین ہے کہ اگر میں ساری عمر بھی اس کے پاس لوٹ کے نہ آ جاؤں تو مر کے بھی وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی۔
صرف اور صرف میری رہے گی، تمہاری طرح اپنا آپ لوگوں کو پیش نہیں کرے گی۔ اب دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے۔ لہجے میں آگ سی تپش لیے دھاڑا تو ثنا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر سے بسام کی طرف بڑھی۔ ہاں تو رکھو اسے بیوی، بس مجھے اپنی قربت کے کچھ پل۔ ابھی ثنا بات مکمل کرتی کہ پیچھے سے آتے فاتین نے بازو سے تھام کے ثنا کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لاؤنج میں لے کے آیا۔ پھپھو، غرا کے صفیہ بیگم کو آواز دی جو اپنے کمرے میں تھی۔ فاتین کے چلانے پہ بھاگ کے باہر آئیں۔ چھوڑے مجھے، کچھ غلط نہیں کیا تھا میں نے۔ آئی وانٹ ہم۔ ثنا کے چلانے پہ فاتین نے ایک ساتھ نہ جانے کتنے تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیے۔ گھٹیا لڑکی، شرم نہیں آ رہی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ چھوٹی بہن کی طرح محبت کی تم سے، مگر تم تو کسی قابل بھی نہیں۔ ثنا کو کسی اچھوت کی مانند خود سے دور کر کے فاتین غرایا تو صفیہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی۔ کیوں مار رہے ہو میری بیٹی کو فاتین؟ صفیہ بیگم نے نفرت سے چلا کے کہا تو فاتین نے سر جھٹکا۔ اپنی بیٹی کے کرتوت پوچھیں پھپھو، کیا لینے گئی تھی بسام کے روم میں آدھی رات کو؟ تو تمہارے بھائی نے بلایا ہوگا، ورنہ لڑکی کی اتنی ہمت کہاں؟ صفیہ بیگم نے دو بدو جواب دیا تو فاتین نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، بلایا ہوگا، لیکن آج میں ایک بات واضح کر دوں، بسام راجپوت میری بہن مائسا راجپوت کا شوہر ہے۔ اگر اس نے مائسا کے ساتھ بے وفائی کرنے کی کوشش کی یا کوئی لڑکی اس کے قریب آئی، میں خود دونوں کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا۔ سمجھ آئی سب کو؟ فاتین نے بسام کی جانب رخ کر کے چلا کے کہا تو اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور پھپھو، اتنا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے لیے یہ سب آج کل نارمل ہے۔ ثنا کا جملہ اس کے ہی طنزیہ لہجے میں لٹاتے فاتین نے بسام کی جانب رخ کیا اور اسے لے کے روم کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی پھپھو سے بدتمیزی کرنے کی؟ حسام نے تعصب سے فاتین کو دیکھ کے کہا، جو دانیال کے پاس کھڑا اپنے ہاتھ سے اس کے بال سنوار رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں مگر ان سے چڑ سی ہونے لگی ہے بھائی۔ اگر پاکستان نہیں جا سکتے تو مجھے بتائیں، کیونکہ میں مزید ان کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا، میں اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ فاتین نے جھنجھلا کے جواب دیا تو حسام نے اپنی پیشانی مس لی۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ جتنا ٹائم بزنس کو دیتا، جتنی محنت کرتا، سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام ہوئے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان تو ابھی جا نہیں سکتے جب تک دانیال ہوش میں نہیں آ جاتا۔ اگر بسام اور تم میں سے کوئی فری ہوتا تو میں چلا بھی جاتا، لیکن اب کیسے دانیال کو اکیلے چھوڑ دوں؟ حسام نے بے بسی سے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا تو فاتین نے گہرا سانس بھرا اور حسام کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، میں اس کے بعد پاکستان جانا چاہتا ہوں، اپنی ہاؤس جاب میں وہیں جا کے سٹارٹ کروں گا۔ فاتین کی بات پہ حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے میری یونی ٹیم کے ساتھ مانچسٹر جانا ہے کچھ دن کے لیے، آپ سنبھال لیں گے نا یہ سب؟ فاتین نے جھجکتے ہوئے کہا تو حسام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ تم جاؤ یار، آئی ول ہینڈل اٹ۔ جس پہ فاتین مسکرا دیا اور سامنے لیٹے دانیال کو دیکھا جو پچھلے 2 سال سے ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ انہوں نے یہ بات رضوان صاحب کو نہیں بتائی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فکر مند ہوں، لیکن انان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ فاتین اور دانیال ان کے لیے گفٹس بھی بھیجتے تھے، مگر صفیہ بیگم کے خریدے گئے چوکی دار وہ تحائف ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، اور پھر جب ان کو کوئی جواب موصول نہ ہوا تو انہوں نے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیے۔ فاتین نے اپنا سامان ڈگی میں رکھ کے کار اسٹارٹ کی اور یونی کی جانب جانے لگا۔ جب راستے میں اس کی کار کے سامنے ایک کار آ کے رکی تو فاتین نے جلدی سے بریک لگائی۔ وہ کار سے باہر آیا جبکہ دوسری کار سے 4 نقاب پوش نکل کر فاتین کی جانب بڑھے۔ ابھی فاتین کچھ کرتا کہ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے فاتین کی گردن پہ انجیکشن انجیکٹ کیا، جس کے باعث فاتین کو اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ پل میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ وہیں زمین بوس ہو گیا۔